آج 27ویں پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فما خطبكم، تمہارا کیا مقصد ہے؟ ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جب فرشتے آئے اور آ کر کے بشارت دی بیٹے کی، تو ساتھ پوچھا کہ بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بلا شبہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم پھینکیں ان پر پتھر، من طین، مٹی کے، مسومۃ عند ربک، نشان زدہ آپ کے رب کی طرف سے، للمسلمین، حد سے گزرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا ہے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسانا چاہتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم نے نکال لیا شخص کو کہ وہ تھا اس بستی میں مومنوں میں سے، یعنی مومنوں میں سے جو بندہ بھی تھا، ظاہر ہے وہ صرف لوط علیہ السلام تھے۔ فما وجدنا، سونا ہم نے پایا اس میں، غیر بیت، سوائے ایک گھر کے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے صرف اس بستی میں ایک ہی گھر تھا، اور وہ ایک گھر بھی لوط علیہ السلام کا تھا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور ہم نے چھوڑی اس میں ایک نشانی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یخافون العذاب العلیم، جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی نشانی ہے۔ اذ ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے بھیجا اس کو فرعون کی طرف، بسلطان مبین، ظاہر دلیل معجزے کے ساتھ، فتولی برکنہ، تو اس نے روگردانی کی اپنی قوت کی وجہ سے، چونکہ اس کے پاس قوت تھی تو فرعون نے اپنی طاقت قوت کی وجہ سے روگردانی کی۔ وقال، کہا، ساحر او مجنون، یا تو موسیٰ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ فأخذناہ وجنودہ، تو پھر ہم نے پکڑا اسے اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم فی الیم، تو ہم نے پھینک دیا ان کو سمندر میں، وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ قابل منابت تھا۔ وفی عاد، اور عاد علیہ السلام کے قصے میں بھی نشانی ہے۔ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے بھیجی ان پر ہوا پانچ، بے برکت، یعنی ایسی ہوا اللہ نے قوم عاد کی طرف بھیجی جس میں کوئی خیر نہیں تھی، وہ برکت نہیں تھی، بلکہ وہ برکتوں سے خالی تھی۔ قَاتَلَ مِنْ شَيْءٍ، نہیں وہ چھوڑتی تھی کسی چیز کو، عدد علیہ، وہ آتی تھی اس پر، اِنَّا جَعَلَتُ كَالرَّمِيمِ، اسے کر دیتی تھی وہ سیدھا ہڈی کی طرح، یعنی جس بھی انسان کو وہ ہوا لگ جاتی تھی اور وہ انسان وہ سیدھا ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اور فی ثمود، ثمود کے قصے میں بھی نشانی ہے۔ اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا، تمتعوا، تم فائدہ حاصل کرو، الی حین، ایک وقت تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 دن دیے تھے مہلت کے، اور 3 دن اس لیے تھے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ طائب ہو جائے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں۔ لیکن ان 3 دنوں میں انہوں نے خوب زیادتیاں کی، فعتوا عن امر ربہم، پھر انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے،
فأخذتهم الصاعقة تو پکڑ لیا ان کو کڑک نے، فهم ينظرون اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے، فمستطاعوا من قیام تو نہیں انہوں نے استطاعت رکھی کھڑے ہونے کی، وما كانوا منتصرین اور نہ تھے وہ بدلہ ہی لینے والے، نہ ہی وہ اس عذاب کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا رکھ سکے اور نہ ہی وہ اللہ رب العالمین سے اس عذاب کی بدولت بدلہ ہی لے سکتے تھے۔ وقوم نوح من قبل اور ہم نے ہلاک کیا اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو، انہم کانوا قوما فاسقین، بلا شبہ وہ نافرمان لوگ تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کئی ساری قوموں کا تذکرہ کیا اور ان کی ہلاکتوں کا تذکرہ کیا، تاکہ اللہ رب العالمین اپنے کچھ اختیارات جو مزید ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ والسماء بنيناها بأيد اور آسمان ہم نے اس کو بنایا قوت کے ساتھ، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بلا شبہ ہم البتہ وسعت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو قوت کے ساتھ اور بڑی طاقت کے ساتھ نہ صرف اس کو بنایا بلکہ اس آسمان کو بغیر ستونوں کے کئی سو سال یا کئی ہزار سال اور کئی لاکھ سال تک یہ موجود ہے، رہے گا۔ والارض فرشناها اور ہم نے زمین اس کو بچھا دیا، فنعم الماہدون بس کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں، یعنی ہم نے زمین کو بچھایا تو ہم کس قدر اچھا اس زمین کو بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو خلقنا زوجین ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، جیسا کہ ہم نے کئی دفعہ اس بات کو پیچھے پڑھا کہ یہ صرف انسانوں میں یعنی مرد اور عورت کا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اللہ کی جتنی بھی تخلیقات ہیں ہر تخلیق میں اور ہر اللہ کی مخلوق میں جوڑا جوڑا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ففروا الی اللہ لہذا تم اللہ کی طرف دوڑو، بھاگو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین بلا شبہ میں تمہیں اس سے ڈرانے والا ہوں ظاہر طور پر، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر اور تم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، انی لکم منہ نذیر مبین بلا شبہ میں تمہیں اس سے ڈرانے والا ہوں ظاہری طور پر، کذالک اسی طرح ما اتى الذین من قبلہم نہیں آیا ان کے پاس جو ان سے پہلے تھے، من رسول کوئی بھی رسول، اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے، قالو کہتے ساحر او مجنون، یہ یا تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، اور یہی باتیں لوگوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کہی، اتواصوا بھی کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے آئے ہیں اس بات کی، یعنی اللہ کہتے ہیں کیا شروع سے لے کے اب تک یہی ہوا ہے کہ نبی کو یا تو دیوانہ کہا گیا یا نبی کو جادوگر کہا گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ ہر کوئی مرتے مرتے وقت اپنے بچوں کو نصیحت کر دیتا تھا کہ جب بھی کوئی رسول آئے گا تم نے اس کو دیوانہ یا پاگل یا جادو کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے آئے ہیں، بل ہم قوم طاغون نہیں بلکہ وہ سارے ہی سرکش تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی کہتے تھے، نہیں وہ سرکش تھے اور سبھی سرکشی میں پڑے ہوئے تھے، فتول عنہم لہذا آپ منہ پھیر لیں ان سے، فما انت بملوم تو بس نہیں ہے آپ قابل ملامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان ہوتے تھے نا کہ لوگ میری بات نہیں مانتے، تو اللہ کہتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ قابل ملامت نہیں ہے، یعنی آپ دیوانے بھی نہیں ہیں، پاگل بھی نہیں ہے، مجنون بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، جادوگر بھی نہیں ہے، اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین اور نصیحت کیجئے، بلا شبہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، تو مومنوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، اور جو مومن نہیں ہے بس اوقات یہ نصیحت اس کے لیے کسی بھی فائدے کا باعث نہیں ہوتی،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں میں نے پیدا کیے جن اور انسان مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جنوں انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی اور عبادت ہے۔ یہ واحد مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ تو ہم نے مقصد بنا لیا ہے نا کہ زندگی کا مقصد کاروبار کرنا ہے، زندگی کا مقصد کسی کے ہاں نوکری کرنی ہے، صبح نکلنا ہے آفس، شام واپس گھر آنا ہے، بیوی بچوں کو وقت دینا، یہ ہم نے مصروفیات اپنی بنا لی۔ اللہ کے ہاں دنیا میں بھیجنے کا ہمارا واحد مقصد اللہ کی بندگی، اللہ کی جو بندگی ہے وہ مقصد ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو سب سے پہلے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے لوگوں کو مخاطب کیا تو اس تخاطب والے انداز میں بھی مخاطب کرتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین نے لوگوں سے اپنی بندگی ہی کا مطالبہ کیا ہے۔ حیرانی یہ ہے کہ دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ بھول گیا، اور جو ہماری بنیادی چند ضروریات تھیں وہ ہمارے مقاصد بن گئے۔ ماں اريد منهم من رزق، نہیں میں چاہتا ان سے کوئی رزق، وما اريد ان يطعمون، اور نہیں میں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ نبی کہتے ہیں کہ میرا مقصد دعوت دینے کا یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے کھانا کھلائیں، رزق دیں، نہیں، ان اللہ هو الرزاق، بلا شبہ اللہ ہی رزاق ہے، ذو القوۃ المتین، قوت والا، نہایت طاقت والا۔ فإن للذین ظلموا، بس بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا، ذنوباً ایک ڈول عذاب کا حصہ ہے، مثل ذنوب اصحابہم، مثل ڈول حصے ان کے ساتھ، فلا تستعجلون، تو وہ جلدی طلب کریں مجھ سے، فلا یستعجلون، تو وہ جلدی مجھ سے عذاب کا مطالبہ نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر عذاب کے ڈول اللہ تعالیٰ یعنی ان کے اوپر پھینکے جائیں گے، یہ دنیا میں عذاب کا مطالبہ نہ کریں کہ بہت جلد قیامت آئے گی اور پھر عذاب ہی سے دوچار ہونا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، ان کے اس دن کے آنے سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے سوائے ہلاکت کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سورۃ الطور مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور طور قسم ہے طور پہاڑ کی۔ عربی زبان میں جس بھی پہاڑ کے اوپر چھوٹے چھوٹے پودے لگنا شروع ہو جائیں اسے طور کہا جاتا ہے، لیکن یہاں جو طور کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے یہ وہ خاص طور پہاڑ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے منسوخ کیا جاتا ہے، اور کتاب مستور، اور ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔ مستور یعنی جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد لوح محفوظ بھی ہے، اور توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن مجید بھی ہے۔ تو گویا اللہ نے لوح محفوظ اور تمام الہامی کتابیں اور تمام الہامی صحیفے، اللہ نے ان سب کی قسم اٹھائی۔ فی رق منشور، کاغذ میں جو کھلا ہوا ہے، یعنی جو بھی کاغذ کھولا ہے اور جس کی تلاوت کی جا رہی ہے ان کاغذوں کی قسم، والبیت المعمور، اور بیت المعمور کی قسم۔ بیت المعمور ہمارے کعبۃ اللہ کے اوپر ایک بیت المعمور ہے جہاں پہ فرشتے اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں روزانہ، بلکہ جو ایک وقت 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جس کی ایک دفعہ باری آتی ہے دوبارہ کبھی بھی اس کی وہاں پہ عبادت کرنے کی باری نہیں آتی۔ والسقف المرفوع، اور چھت، بلند کی ہوئی چھت کی قسم، یعنی آسمان کی قسم۔ والبحر المسجور، اور بھڑکائے گئے سمندر کی قسم۔ تو یہ اللہ نے 1، 2، 3، 4 اور 5 قسمیں اٹھائی۔ 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، بلا شبہ عذاب آپ کے رب کا ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کا جو عذاب ہے وہ ہر صورت واقع ہونے والا ہے، اور یہ اللہ نے 5 قسمیں اٹھا کر کے یہ بات کہی۔ قَالَ هُوَ مِن دَافِعٍ،
نہیں ہے اسے کوئی بھی روکنے والا، اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن واقع ہوگا، تیزی سے حرکت کرے گا آسمان، مورا، تیزی سے حرکت کرنا، یہ آسمان قیامت کے دن بڑی تیزی سے حرکت کریں گے۔ وتسیر الجبال سیرا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا، یہ پہاڑ جو ہے وہ ریزوں ریزوں کی صورت میں چلنا شروع ہو جائیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، بس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ کے تکذیب حق کے مشغلے میں کھیل رہے ہیں، جو کھیل کود رہے ہیں، قرآن کے ساتھ مذاق بنا رہے ہیں اور دین کو اپنے لیے کھیل اور تماشا سمجھ رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن سختی سے دھکیلے جائیں گے وہ آتش جہنم میں، سختی سے دھکیلا جانا، اور ایسا نہیں کہ جہنمی خود چل کے جہنم میں چلے جائیں گے، بلکہ ان کے اندر تو ایسی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ ٹانگیں پکڑ کر کے، گھسیٹ کر کے ایسے لوگوں کو، اور ساتھ ان کے اوپر سختی کرتے ہوئے ان کو مار کر کے آتش جہنم میں جا کر کے پھینکیں گے، اور اللہ کہے گا ہادہ جہنم، یہی وہ آگ ہے، التی کنتم بہا تکذبون، جو تم تھے اس کو جھٹلاتے، یہ آگ ہے، اس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا پھر جادو ہے یہ، ام انتم لا تبصرون، یا تم نہیں دیکھتے۔ اللہ ان سے کہیں گے کہ دنیا میں جب نبی آتا تھا نا تو تم کہتے تھے کہ یہ نبی جادوگر ہے، جب میری طرف سے کوئی کتاب آتی تو آپ کہتے یہ جادو ہے۔ تو اللہ بھی ان کے ساتھ ایک مذاق کریں گے۔ اللہ جب جہنم میں بھیجیں گے نا تو اللہ کہیں گے یہ جہنم کیا یہ جادو ہے یا یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں وہ ہر اللہ کی آنے والی علامت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی نشانی کو وہ جادو قرار دیتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ، جس جہنم میں نے تمہیں داخل کیا ہے، کیا کہیں یہ بھی تو جادو نہیں ہے؟ اس لمحہ تم داخل ہو جاؤ اس میں، فاصبروا، اب تم صبر کرو، او لا تصبروا، یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، تم پر برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، صرف تم جزا دیے جاؤ گے اس کی جو تم تھے عمل کرتے۔ اب جہنم میں تم پہنچ گئے ہو، صبر کرو یا صبر نہ کرو، باہر صورت تمہیں رہنا جہنم کے اندر ہی ہے، یہ اس وجہ سے کہ تم نے برے اعمال کیے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بلا شبہ متقی لوگ ہوں گے باغات اور نعمتوں میں، متقی لوگ جو ہیں وہ باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، بما آتاہم ربہم، ان چیزوں سے جو دے گا ان کو ان کا رب، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، انہوں نے بچا لیا ان کے رب نے جہنم کے عذاب سے۔ جنتی جو لوگ ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے لطف اندوز ہوں گے، اور وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے اس وجہ سے کہ اللہ نے انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کلو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ، واشربو، پیو، ہنی ان، مزے سے، بما، اس وجہ سے کن تم تعملون، تھے جو تم عمل کرتے۔ جنتی لوگوں سے کہا جائے گا کھاؤ پیو، وجہ یہ ہے کہ تم اچھے اعمال دنیا میں کر کے آئے ہو۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے تختوں پر جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں گے، یعنی تخت وہاں پر موجود ہوں گے اور تکیے ساتھ لگے ہوں گے، اور وہ جنتیوں کی نشستیں ہوں گی اور جنتی ان کے اوپر براجمان ہوں گی۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم نکاح کر دیں گے ان کا غزال چشم حوروں کے ساتھ، اچھی آنکھیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم، اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے، الحقنا بہم، ہم ملا دیں گے انہیں، ذریتهم، ان کی اولاد کو جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ماں باپ جو ہوں گے اگر اللہ نے ان کو بڑا درجہ دے دیا، اور جو ان کی اولاد ہے وہ جنت میں تو پہنچ گئی لیکن جنت میں ان کا نیچے درجہ ہے، تو اللہ ان کے ماں باپ کو راضی کرنے کی وجہ سے
ان کی اولاد کو بھی بڑا درجہ دے کے ماں باپ کے ساتھ ملا دے گا۔ تو جنت میں اگر ماں باپ اولاد جنتی ہے، اگرچہ درجات میں فرق ہے، لیکن اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا ایک دوسرے کی خوشی کے لیے۔ وما أَلَدْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ہم کم کریں گے ان کے لیے ان کے عمل سے کچھ بھی۔ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، ہر شخص اس کے ساتھ جو اس نے کمایا ہے گروی ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم خوب دیں گے ان کو لذیذ میوے، وَلَحْمٍ گوشت، مما اس سے یشتہون جو وہ چاہیں گے۔ جنت میں میوے بھی ہوں گے اور خوشبو اور گوشت جو ہے، جس قسم کا گوشت جو انسان کھانا چاہے گا وہ گوشت بھی اس کو وہاں میسر ہوگا۔ یتنازعون فیہا کأسا، وہ ایک دوسرے سے چھینیں گے اس جنت میں کأسا جام شراب، لا لغو فیہا ولا تأثیم، نہ تو لغو ہوگی اس میں اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام ہوگا۔ یعنی ایک چیز وہ ہے جو مجھے ویسے ہی مل جاتی ہے، اور ایک چیز جو میں کسی سے چھین کر کے کھاتا ہوں۔ تو کسی سے چھین کر کے کھانا جس میں مذاق بھی ہوتا ہے اور اس کی ایک لذت بھی ہوتی ہے، تو جنتی ایک دوسرے سے جو شراب کے پیالے ہیں وہ چھینیں گے اور جھپٹیں گے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے، کھیل کرتے ہوئے یہ کھانے اور پینے سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ، اور پھر رہے ہوں گے ان پر نو عمر لڑکے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کی خدمت کے لیے۔ کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہے پردے میں چھپائے ہوئے۔ ایسے خوبصورت بچے ہوں گے جو جنتیوں کی خدمت پر معمور ہوں گے، جیسے پردے میں چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ جب پردے میں چھپا ہوا کوئی موتی ہوتا ہے اس کی ایک الگ سے چمک ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے۔ پھر وہ پردے سے جب باہر نکلتا ہے تو دھوپ کی وجہ سے، گرمی سردی کی وجہ سے جو اس کی شائن ہے اس میں کافی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو جنتی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو خدمت پر معمور، یہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور متوجہ ہوں گے ان کے بعض پر، يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ یعنی جنت میں تختوں کے اوپر بیٹھ کر کے وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، قالوا کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، بلا شبہ ہم تھے اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں کرنے والے، کہ پتہ نہیں اللہ نے ان کو جنت میں بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا۔ فمن اللہ علینا، پھر اللہ نے احسان کیا ہم پر، ووقانا عذاب السموم، اور اس نے ہمیں بچا لیا گرم لو کے عذاب سے، یعنی گرم ہوا کے عذاب سے۔ اتنا کنا من قبل ندعو، بلا شبہ ہم تھے اس سے پہلے ہی اللہ کو پکارنے والے۔ ہم تو دنیا میں بھی صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہی خوب احسان کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فذکر، آپ نصیحت کریں، فما انت بنعمت ربک، سو نہیں ہے آپ اپنے رب کے فضل کی وجہ سے بکاہن کاہن، بنا مجنون اور نہ ہی دیوانے۔ آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے، اللہ ہمارے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے دیوانے اور کاہن نہیں ہیں۔ ام یقولون شاعر، کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر شاعر ہیں؟ نتربص به ریب المنون، ہم انتظار کرتے ہیں اس کی بابت حوادث زمانہ کا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے نبی، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی اس کے اوپر کوئی مشکل آئے گی، ابھی اس کے اوپر کوئی تکلیف آئے گی، ابھی اس کے اوپر کوئی موت ہی آ جائے گی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، تربصوا، تم انتظار کرو، انی معکم من المتربصین، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم، کیا حکم دیتی ہیں ان کو ان کی عقلیں اس بات کی، ام ہم قوم طاغون، یا وہ لوگ ہی سرکش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ام جو ہے نا، ام یا یہ سوال کی اللہ تعالیٰ نے کئی سارے، تو 15 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سوالات کیے ہیں۔ ام یقولون تقبلا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود سے قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ اللہ یؤمنون، بلکہ وہ تو ایمان لاتے ہی نہیں۔
فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، بس چاہیے کہ وہ بھی لے آئیں اس جیسی قرآن مجید جیسی کوئی کتاب، کوئی بات، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی خالق کے؟ انہیں لگتا ہے کہ کیا وہ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں، ام هم الخالقون، یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی کافر جو اللہ کو نہیں مانتے، کیا انہیں لگتا ہے کہ وہ خود ہی پیدا ہو گئے، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود سے پیدا کر لیا ہے؟ ام خلقوا من غیر، ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، بلکہ وہ تو اللہ پر یقین بھی نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے کوئی خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، یا وہ ان کے دروغے ہیں؟ ام لهم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے کہ وہ سن لیتے ہیں اس پر چڑھ کر کے اللہ کی باتیں؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پھر چاہیے کہ لے آئے ان کا سننے والا دلیل واضح طور پر۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ایسا ہوگا، ہم نے جنت میں جانا ہے، ہم ایسے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کیا یہ سیڑھی لگا کے اللہ کی باتیں سن لیتے ہیں کہ انہیں اپنے بارے میں پورا یقین ہے کہ ہم جنتی ہیں؟ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ ام تسألهم اجرا، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی معاوضہ؟ فہم من مغرم مثقلون، تو وہ اس تاوان سے بوجھل ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا آپ ان سے کوئی چندہ مانگتے ہیں، کوئی اپنے لیے پیسے مانگتے ہیں کہ ان کے لیے آپ کو ماننا مشکل ہو چکا ہے؟ ام عندهم الغیب، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے؟ فہم یکتبون، تو وہ خود ہی اپنی تقدیر لکھ لیتے ہیں۔ اب یریدون کیدا، کیا وہ ارادہ رکھتے ہیں کسی فریب کا؟ الذین کفروا هم المکیدون، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہی فریب کھولتا ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ یعنی یہ لوگ اللہ کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا رکھا ہے انہوں نے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہیں یروا کسفا من السماء ساقطا، اور اگر وہ دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا، یقولوا، وہ کہیں گے سحاب مرقوم، یہ بادل ہے تہ بتہ، یعنی اگر اوپر سے اللہ ان کے اوپر کوئی عذاب بھی بھیجے تو وہ اتنے مطمئن ہے اپنی زندگی کے ساتھ، انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بادل کا ٹکڑا ہے جو ابھی ہمارے اوپر بارش برسانے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجیے، حتیٰ یلاقوا، یہاں تک کہ وہ ملے اس دن جس دن وہ بے ہوش کیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو قیامت کے دن تک چھوڑ دیجیے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن نہیں فائدہ دے گا انہیں ان کا فریب کچھ بھی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بلا شبہ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، عذابًا، ایک عذاب دنیا میں ہے، دون ذالک، اس آخرت کے عذاب کے علاوہ۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، لیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نبی سے، اصبر لحکم ربک، آپ صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کا، کے آنے کا۔ فإنک بأعیننا، بلا شبہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، حین تقوم، جس وقت آپ کھڑے ہوں، ومن اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں بھی، فسبحہ، آپ اس اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، وإدبار النجوم، اور غروب سورج ستاروں کے غروب ہو جانے کے بعد بھی، یعنی صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ لوگ آپ کو جو بھی کہتے ہیں اس سے پریشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہونے کا اللہ رب العالمین نے دیا۔ سورۃ النجم مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، یہ گرنے والے ستارے کی قسم جو شہاب کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنوں کو مارا جاتا ہے، شہاب ثاقب، اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ آمن صاحبکم وما غویٰ، نہیں بہکا تمہارا ساتھی اور نہ ہی وہ بھٹکا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نبی، ہمارے جو نبی ہے نا، وہ بہکی بہکی باتیں کر کے بھٹکے ہوئے آدمی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں
تمہارا ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہکے ہوئے اور بھٹکے ہوئے نہیں ہے، اور ان کی تو صداقت کا عالم یہ ہے کہ ما ینطق عن الہوا، نہیں وہ بولتا اپنی خواہش سے، نبی تو اپنی خواہش سے بھی نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے وہ مگر وحی کی جاتی اس کی طرف، جو بھی وہ بولتا ہے وہ ہماری طرف سے وحی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں وحی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں دین سے متعلقہ بتاتے وہ وحی ہوتی۔ آپ کی گھریلو ایک زندگی تھی، یعنی کسی کو کہنا کہ یہ مجھے پانی دو، آپ میرا یہ کام کر دو، اب ان چیزوں کا تعلق تو وحی کے ساتھ نہیں تھا۔ البتہ جو اللہ کے نبی دین کے بارے میں کوئی بات کرتے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی، وحی ہوتی۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ صرف قرآن ہی وحی ہے، تو یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور مراد بھی اللہ کی ہے، اور حدیث میں یہ ہے کہ مراد اللہ کی ہے لیکن الفاظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو دونوں ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے۔ علمہ شدید القوا، اس نے سکھایا مضبوط قوتوں والے جبریل نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کی باتیں ہیں یہ جبریل علیہ السلام نے سکھائی ہے، جو انتہائی قوت اور طاقت کے مالک ہیں۔ تو مرۃ فاستویٰ جو نہایت قوت والا ہے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، اور وہ بالافق الاعلیٰ، اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ اذ نادا، اذ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، تو وہ ہو گیا بقدر دو کمانوں کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ جو تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی زندگی میں دو دفعہ اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ جب بھی جبریل تشریف لاتے تو کسی انسانی شکل میں آتے، عموماً دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے اور کسی اور صحابی کی شکل میں آ جاتے، تو دو دفعہ اصلی شکل میں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وہ آسمان کے کنارے پر تھا، جو افق ہے، یعنی زمین اور آسمان لگتا ہے کہ یہاں آپس میں مل گئے ہیں، جبریل علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے وحی پہنچائی اس اللہ کے بندے کی طرف، ما اوحا، جو اس نے وحی پہنچائی، یعنی جو اس نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا چاہا تھا جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، نہیں جھوٹ بولا رسول کے دل نے جو اس نے دیکھا ہے، یعنی رسول اگر یہ کہے کہ میں نے جبریل کو دیکھا ہے تو رسول جھوٹ نہیں بولتا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ان کی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ افتمارونہ علی ما یرا، کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس سے اس پر کہ اس نے دیکھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم جھگڑا کیوں کرتے ہو، حالانکہ نبی نے اس کو دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، البتہ تحقیق اس رسول نے دیکھا اس جبریل کو ایک بار اور بھی، یعنی دوسری دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا۔ وہ کہاں موقع تھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے نزدیک، انتہا جنت المأویٰ، اس کے نزدیک ہی جنت المأویٰ ہے۔ تو یہ سدرۃ المنتہا، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تھے، سدرۃ المنتہا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے 600 پر تھے، اور ان کے پروں میں یاقوت اور مرجان جو ہے یہ لگے ہوئے تھے خوبصورتی کے لیے۔ تو 600 پر جبریل علیہ السلام کے تھے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ رہا تھا سدرہ کو جو کچھ ڈھانپ رہا تھا، یعنی ان کے جو پر تھے ڈھانپا ہوا۔ آدھا البصر وما طغیٰ، نہیں بہکی نگاہ، وما طغیٰ، اور نہ ہی وہ حد سے بڑی۔ اللہ نے جو دکھانا چاہا تھا رسول کو اتنا ہی دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا معراج کے موقع پر۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً اس رسول نے دیکھی بعض نشانیاں اپنے رب کی بڑی بڑی، یعنی معراج کے موقع پر جنت کو جہنم کو دیکھا، اور جنت کے محلات کو اور جہنم کے مختلف عذابات کو۔
تو اللہ فرماتے ہیں اس نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. افرأیتم اللات والعزی، کیا مجھے مجھے تم خبر دو لات اور عزا کے بارے میں. یعنی اللہ نے یہاں اپنا تذکرہ ختم کر کے جو لوگوں کے اندر بت پائے جاتے تھے اور بتوں کو وہ اپنا رب تسلیم کرتے تھے، اللہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ یہ لات عزا کون ہے. ومنات الثالثۃ الاخری، اور منات تیسرے کی جو گھٹیا ہے، یعنی لات عزا اور منات. الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں. یعنی تم نے کہا کہ یہ لات منات اور عزا جو ہے یہ بھی خدا ہے، حالانکہ لات منات عزا یہ لفظی طور پر مؤنث ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یعنی تم اللہ کی بیٹیاں اگر کسی کو بناتے ہو، یعنی ان بتوں کو تم نے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا یا اللہ بنا دیا، تو تم مؤنث لے کر کے آئے اور اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو. دل کا اذا قسمت ضیزا، یہ تو اس وقت تقسیم ہے غیر منصفانہ، ایک بڑی غیر منصفانہ تقسیم ہے. اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کو بیٹیاں دیتے ہو. ان ہی الا اسماء، نہیں ہے یہ بت کچھ بھی اگر نام ہے. سمجھ تو وہ ہاتھوں میں رکھے ہیں وہ نام، یعنی یہ بتوں کے تم نے نام خود رکھ لیے ہیں، یہ رب نہیں ہے. یہ نام کس نے رکھے ہیں؟ تم نے وہاں تمہارے وبا اجداد نے انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کی اس اللہ نے اس کی بابت کوئی بھی دلیل. یعنی اللہ نے نہیں کہا کہ یہ تمہارے رب ہیں. ان یتبعون، نہیں وہ لوگ پیروی کرتے مگر گمان کی. وما تهوى الانفس، اور اس چیز کی کہ چاہتے ہیں ان کے نفس، یعنی جو وہ چاہتے ہیں وہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک گمان بنا لیا اور اس کی پیروی کرنا شروع کر دی. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ یقیناً آ چکی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت. ام للانسان ما تمنا، کیا میسر ہے انسان کے لیے جو وہ تمنا کرے. یعنی انسان چاہتا ہے کہ جو تمنا کروں دنیا میں وہ مجھے مل جائے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، چنانچہ اللہ ہی کے لیے ہے پچھلا جہان اور پہلا جہان. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں. لا تغنی شفاعتهم، کہ نہیں فائدہ دے گی ان کی سفارش کچھ بھی. الا من بعد، مگر بعد اس کے ان یأذن اللہ، کہ اللہ اجازت دے. لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے. ویرضا، اور وہ پسند کرے. یہ فرشتے بھی اللہ سے ویسے سفارش کا مطالبہ سفارش نہیں کر سکتے. ان فرشتوں میں سے بھی جسے اللہ اجازت دے گا وہ اللہ سے سفارش کرے گا، اور اللہ جس کے سفارش کرنے سے راضی ہوگا وہی اللہ کے سامنے گفتگو کر سکے گا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلا شبہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے عورتوں والے نام، یعنی عورتوں والے نام رکھ کے وہ اللہ کی بیٹیاں بنانا چاہتے ہیں. وما لهم به من علم، حالانکہ نہیں ہے ان کو اس کا کچھ بھی علم. ان يتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی. وَإِنَّ الظَّنَّ، اور بے شک گمان نہیں فائدہ دیتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی. یعنی گمان ہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو بھائی گمان حق نہیں ہوتا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، لہذا آپ اعراض کریں اس سے جو روگردانی کرے. عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور نہیں اس نے ارادہ کیا مگر دنیاوی زندگی کا. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی انتہا ہے ان کے علم کی کہ وہ اپنے گمان کے مطابق ہی سارا کچھ کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے بمن، اس شخص کو ضل عن سبیلہ، جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے. وهو اعلم بمن اهتدى، اور وہ خوب جانتا ہے اس شخص کو جس نے ہدایت پائی. فللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. لیجزی الذین، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائیاں کی. بما، اس وجہ سے عملو، جو انہوں نے عمل کیے. ویجزی الذین، اور تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائیاں کی. بالحسنى، اچھائی کے ساتھ، یعنی جن لوگوں نے اچھے عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دے. الذین یجتنبون، وہ لوگ جو بچتے ہیں. کبائر الاثم، کبیرہ گناہوں سے، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. الا اللمم، سوائے صغیرہ گناہوں کے. جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں
हाँ, छोटा मोटा गुनाह इंसान से हो जाता है, वो अल्लाह वैसे ही इन रब्बक वासिउल मगफिरा, बेशक आपका रब बड़ी वसी मगफिरत वाला है। बड़े बड़े गुनाहों के लिए अल्लाह से तौबा करने की जरूरत है। अलबत्ता छोटे छोटे गुनाह अल्लाह ताला वैसे ही माफ कर देता है, लेकिन शर्त यह है कि उन छोटे छोटे गुनाहों की भी माफी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से बाहर सूरत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसका अल्लाह ताला के सामने नेक अमाल करने की बहरहाल जरूरत रहती है। वो आलम बिकुम, वो खूब जानता है तुम्हें, इद अंशाअकुम मिनल अर्द, जब उसने पैदा किया तुम्हें जमीन मट्टी से, वइद अंतुम अजिन्ना, और जब तुम थे बच्चे, भी बुतूनि उम्महातिकुम, अपने माओं के पेटों में, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तुम अपनी पाकीज़गी बयान ना करो, ये ना कहो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बड़ा मुत्तकी हूँ, मैं बड़ी पहुंची हुई सरकार हूँ। अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने जब तुम्हें मिट्टी से पैदा किया था ना, अल्लाह तब से तुम्हें जानता है। फिर जब तुम माँ के पेट में थे, अल्लाह तब से तुम्हें जानता है। अब तुम पैदा हो चुके हो और दुनिया में मौजूद हो, तो अल्लाह अब भी तुम्हें जानता है। वो आलम बिमन इत्तका, वो खूब जानता है उसको जिसने परहेजगारी इख्तियार की। कौन मुत्तकी है, ये अल्लाह को बेहतर पता है। अफराईत अल्लज़ी तवल्ला, क्या फिर आपने देखा उस शख्स को जिसने रूगर्दानी इख्तियार की, दीन को छोड़ा, व आता कलीलन व अकदा, और उसने दिया कलील माल और फिर बंद कर दिया, थोड़ा सा दिया अल्लाह के रास्ते में फिर रोक लिया। अइंदहु इल्मुल गैबि फहुव यरा, क्या उसके पास गैब का इल्म है कि वो सब कुछ देख रहा है। अब लम युनब्बा बिमा फी सुहुफ मूसा, क्या नहीं वो खबर दिया गया उस चीज की जो मूसा के सहीफों में है, और इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, और इब्राहिम के जिसने पूरा किया अपना वादा, अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, बात क्या है कि नहीं बोझ उठाएगी कोई बोझ उठाने वाली जान, विज़रा उखरा, किसी भी दूसरी जान का बोझ, व अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, लोगों के सहारे जिंदगी गुजारने वालों, अल्लाह कहते हैं नहीं है किसी इंसान के लिए मगर वही जो उसने कोशिश की है, यानी अपनी कोशिश का सिला और बदला ही आपको मिलेगा। लोगों की कोशिशों को अपनी तरफ मंसूब करेंगे तो वो आपके लिए वक्ती फायदा होगा। वअन्न सअयहु सौफ युरा, और बिलाशुबा उस शख्स उसकी कोशिश सौफ युरा, अन करीब देखी जाएगी। तुम युज़्ज़ाहुल जज़ाअल औफा, फिर उसे बदला दिया जाएगा पूरा पूरा बदला, यानी क़यामत के दिन। वअन्न इला रब्बिकल मुंतहा, और बिलाशुबा आपके रब की तरफ ही इंतहा है, पहुंचना है। हर किसी ने अल्लाह के पास पहुंचना है। वअन्नहु हुवा अضحى वअबका, बिलाशुबा वही हंसाता है वही रुलाता है, यानी हंसाना भी अल्लाह के इख्तियार में, रुलाना भी अल्लाह के इख्तियार में। वअन्नहु हुवा अमात व अहया, और बेशक वही मारता है वही जिंदा करता है। वअन्नहु खलक़ ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा, और बिलाशुबा उसी ने पैदा किया जोड़ा, अज़्ज़करा नर वल उन्सा, और मादा, यानी नर और मादा को पैदा भी अल्लाह करता है। किस चीज से? मिन नुत्फतिन, नुत्फे से, इदा तुमना, जब वो डाला जाता है रहम में, वअन्ना अलैहि नशअतल उखरा, और बिलाशुबा उसी के जिम्मे है दूसरी बार पैदाइश करना, यानी पहले मारने के बाद कब्रों से दोबारा जिंदा करना भी अल्लाह के इख्तियार में है। वअन्नहु हुवा अग़ना व अक़ना, और बिलाशुबा वही गनी बेनियाज करता है, व अक़ना, और सरमायादार बनाता है, यानी किसी को मालदार बनाना, किसी को गनी बनाना, ये भी अल्लाह के इख्तियार में है। वअन्नहु हुवा रब्बुश शि'रा, और वो शि'रा सितारे का रब है। ये बुतों की ये शि'रा जो सितारा है, ये उसे जाहिलियत के लोग अपना रब कहते थे। तो अल्लाह कहते हैं कि ये जो तुम्हारा रब है ना, इसका रब भी मैं हूँ। वअन्नहु अहलका आदल ऊला, और बिलाशुबा उसी ने हिलाक किया आदे उला को, व समूद फमा अबका, और फिर और समूद को फिर ना उसने बाकी छोड़ा किसी एक को भी। और कौम नूह मिन क़ब्ल, और कौम नूह को भी अल्लाह ने हिलाक किया इससे पहले। इन्नहुम कानू अज़लम व अतग़ा, बिलाशुबा वही थे बहुत ज्यादा जालिम और बड़े सरकश। वल मुअतफिकत अहवा, और उलट जाने वाली बस्तियों को भी अल्लाह ने हिला किया। अहवा, उसने जमीन पर दे मारा। फगशाहा मा गशा, फिर उसको ढांप लिया उस तबाही और बर्बादी ने, मा गशा, जिसने ढांपा। कभी ये आला
کون سی اپنے رب کی نعمتوں میں تو شک کرے گا، اتنی اللہ نے نعمتیں ذکر کی، اللہ نے فرمایا کہ ان کا خالق ان کا مالک میں ہوں، تمام تر جو اختیارات اور تصرفات میرے پاس ہیں۔ هذا نذیر من النذر الاولى، یہ رسول تو ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے، ازفت الازفہ قریب آ گئی ہے قیامت، قریب آنے والی، لیس لها من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی بھی ظاہر کرنے والا، یہ قیامت اللہ کے علاوہ کوئی لا نہیں سکتا۔ افمن هذا الحدیث تعجبون، کیا پھر اس بات سے تعجب کرتے ہو تم، یعنی اس قرآن کے برحق ہونے سے تم تعجب کرتے ہو، وتضحکون اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون اور روتے بھی نہیں ہو، وانتم سامدون اور تم کھیل کود میں مست ہو، فاسجدوا للہ تو تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے اور سجدہ کرو اللہ کے لیے، وعبدو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ جہاں بھی سجدہ تلاوت ہوتا ہے، سجدہ تلاوت کیا جائے تو اچھا ہے، اگر سہولت ہو نہ بھی کیا جائے تو یہ ایک بڑی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت پہ سجدہ کیا بھی ہے، سجدہ نہیں بھی کیا، تلاوت کے بعد میں بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے۔ سورۃ القمر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور پھٹ گیا چاند، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ دو مطلب ہے اس کے، چاند ایک دفعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھٹا تھا، اس کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، یا تو اس سے وہ مراد ہے، یا قیامت کا چاند مراد ہے کہ قیامت کے دن جب چاند پھٹ جائے گا۔ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہوا کہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور یہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ قصہ کو جو واعظین ہے نا مولوی حضرات بعض، یہ ان کی اپنی تشریحات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کی تھی اور انگلی سے اشارہ کیا تھا تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہ بات کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی کہ وہ انگلی کے اشارے سے دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا، یہ اپنی طرف سے ایک وضاحت ہے، اس کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے۔ وہیں وہ اگر وہ مشرق دیکھیں کوئی نشانی، یعرضو وہ اعراض کریں گے، ویقولو کہیں گے سحر مستمر، یہ تو جادو ہے بڑا مضبوط، ہمیشہ سے چلا آتا ہوا یہ جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ اور ہر کام ٹھہرا ہوا ہے، اس کے لیے وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ اور یقیناً آ چکی ہے ان کے پاس خبریں، ما فیہ مزدجر وہ جن میں سخت تنبیہ اور نصیحت ہے، حکمت بالغت دنائی کی باتیں ہیں مکمل طور پر، فما تغنی النذر پس نہیں فائدہ دیتی تنبیہات، یعنی جتنی دفعہ بھی لوگوں کو متنبہ کیا جائے لوگوں کو یہ تنبیہات فائدہ نہیں دیتی۔ فتول عنہم آپ منہ موڑ دیجیے ان سے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر یاد کریں جس دن بلائے گا بلانے والا نہایت ہولناک چیز کی طرف، خشعن ابصارہم جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں، یخرجون وہ نکلیں گے من الاجداث قبروں سے، کأنہم جراد منتشر گویا کہ وہ ٹڈی ہیں منتشر پھیلے ہوئے، یہ جو ٹڈی آتی ہے فصلوں میں وہ جھنڈ کی جھنڈ یہ کافروں کے قافلوں کی صورت میں اور ان کا ایک بہت بڑا لشکر ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے وہ فصل کو برباد کرنے والی ٹڈی اپنے ایک بہت بڑے قافلے کی صورت میں بڑے چھوٹی چھوٹی، ایسے لوگ قبروں سے نکلیں گے، مہطعین الی الداعی وہ دوڑ رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف، یقول الکافرون ھذا یوم عسر کہیں گے کافر یہ دن نہایت سخت ہے، کذبت قبلہم قوم نوح جھٹلایا تھا اس سے پہلے قوم نوح نے، فکذبوا عبدنا انہوں نے تکذیب کی تھی ہمارے بندے کی، یعنی نوح کی، وقالو انہوں نے کہا تھا مجنون دیوانہ ہے، بس تجھے چھڑک دیا گیا، فدعا ربہ تو اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مغلوب فانتصر کہ بے شک میں مغلوب ہوں اب تو انتقام لے، اللہ تعالیٰ نے پھر انتقام لیا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر چنانچہ ہم نے کھول دیے دروازے آسمان کے پانی کے ساتھ، منہمر زوردار برسنے والے،
ان کے اوپر آسمان سے بارش نہیں بلکہ بادلوں کی صورت میں اللہ نے بہت زیادہ پانی بھیجا، وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے جاری کر دیے زمین سے چشمے، فالتقى الماء على امر قد قدر، تو مل گیا آسمان اور زمین کا پانی ایک امر پر جو مقدر کیا گیا تھا، وحملناه على ذات الواح ونصر، اور ہم نے سوار کیا اس نوح کو تختوں والی کشتی پر، ونصر اور میخوں والی، تجری باعیننا، وہ چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، جزاء لمن کان کفر، بدلہ دینے کے لیے اس شخص کا کہ تھا جس کا انکار کیا گیا، یوں علیہ الصلوۃ والسلام کا، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور البتہ تحقیق ہم نے بنا چھوڑا اس کشتی کو ایک نشانی، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسان کر دیا قرآن مجید کو، للذکری، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، یعنی قرآن آسان ہے تو کیا اس قرآن مجید سے کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ کذبت عاد، تکذیب کی قوم عاد نے، فکیف کان عذابی ونذر، پھر دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، انا ارسلنا علیہم ریحا، بلا شبہ ہم نے بھیجی ان پر ایک ہوا، سرسرن، شاں شاں کرتی ہوئی، فی یوم نحس مستمر، دائمی نحوست والے دن میں، تنزع الناس، وہ اگاڑ پھینکتی تھی لوگوں کو، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجور جو ہوتی ہے وہ اس کے تنے محسوس ہوتے تھے، ایسے بڑے بڑے لوگ، دراز قد کے حامل، وکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، البتہ یفتح الموقع، البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، فہل من مدکر، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو، وقالوا، انہوں نے کہا، ابشر منا واحدا، کیا ایک ایسے آدمی کی جو ہم میں سے ہے اکیلا ہے، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں، انا اذا لفی ضلال مسعور، بلا شبہ ہم تو تب البتہ ہوں گے گمراہی میں اور دیوانگی میں، یعنی اکیلے بندے کو ہی نبی ماننے، جو غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے، محتاج بھی ہے، تو اس کی اگر بات مانیں گے تو ہم تو گمراہ ہوں گے اور لوگ ہمیں دیوانہ کہیں گے، اُلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا القا کی گئی ہے وہی اسی پر، یعنی وہی کیا اسی کے اوپر اتری ہے ہمارے درمیان، بل ہوا کذاب الاشر، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سب جھوٹا ہے، خود پسند ہے، سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، عن قریب جان لے کہ کل کون ہے کذاب اور خود پسند، انا مرسل الناقتی، بلا شبہ ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی، فتنۃ اللہم، ان کی آزمائش کے لیے، فرتقبو، انتظار کریں ان کا، فرتقبہم، آپ ان کا انتظار کریں، مستبر اور صبر سے کام لیں، ونبئہم ان الماء، اور خبر دیں ان کو کہ بے شک پانی تقسیم شدہ ہے ان کے درمیان، کل شرب محتضر، ہر ایک پانی کی باری حاضر کی گئی ہے، یعنی باری جو پینے کی باری باری ہے وہ ایک دن اونٹنے کا اور ایک دن باقی لوگوں کے پینے کا پانی ہے، بنا دو صاحبہ، پھر انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، فتعاطا، تو اس نے پکڑا، فعقر، پھر مار ڈالا اس اونٹنے کو، فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، بلا شبہ ہم نے بھیجی ان پر چیخ، واحدۃ، ایک ہی، فکانوا کحشیم المحتضر، پھر وہ ہو گئے ایسے جیسے روندی ہوئی باڑ لگانے والے کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بتا تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، کیا ہے کوئی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والا، قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی 31 32 21 علوم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی سے اس قرآن مجید کو پڑھ لیا جائے، خود سے اس قرآن مجید کے ترجمہ کو دیکھ لیا جائے، جہاں سمجھ نہ آئے اہل علم سے اس کے بارے میں سوال کر لیا جائے، لیکن اس وجہ سے قرآن مجید کو سمجھنا ہی چھوڑ دینا کہ 21 علوم آئیں گے تو پھر قرآن سمجھ آئے گا، اللہ تردید فرماتے ہیں قرآن آسان ہے، کیا ہے کوئی اس سے نصیحت پکڑنے والا، کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو،
इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबन, बिला शुबह हमने भेजी उन पर पत्थर बरसाने वाली हवा, इल्ला आल लूत, सिवाय आले लूत के, नजैनाहुम बिसहर, हमने उन्हें नजात दी बवक्त सहर, निअमतन मिन इंदिना, फजल करते हुए अपने पास से, कदालिक नज्ज़ी मन शकर, इसी तरह हम जजा देते हैं उसको जो शुक्र करे। वलक़द अंदरहुम बतशतना, अलबत्ता ताकि उस लूत ने डराया था उन्हें हमारी पकड़ से, फतमारौ बिन्नुज़ुर, तो उन्होंने शक किया डरावे में, वलक़द रावदूहु, और अलबत्ता तहकीक उन्होंने मुतालबा किया उस लूत से, अन ज़ैफ़िही, उसके मेहमानों का, फतमसना अयुनहुम, तो हमने मिटा दी उनकी आंखें, फज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर, सो चखो मेरा अजाब और मेरा डरावा। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, सब्बहहुम, हिलाक कर दिया उनको, बुकरतन, सुबह के वक़्त, अज़ाब मुस्तकिल, दायमी अज़ाब ने, फज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर, सो चखो मेरा अजाब और मेरा डरावा। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, यस्सरनल कुरआन, हमने आसान कर दिया कुरान को नसीहत के लिए, फहल मिन मुद्दकिर, तो क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला। वलक़द जाअ आल फिरऔन अन्नुज़ुर, और अलबत्ता तहकीक आए थे आले फिरौन के पास भी डराने वाले, कज़्ज़बू, उन्होंने झुटलाया हमारी निशानियों को, कुल्लिहा, सारी की सारी, फअख़ज़नाहुम, तो हमने उनको पकड़ लिया, अख़्ज़ अज़ीज़िन मुक़तदिर, मानद पकड़ने एक जबरदस्त कुदरत वाले के, हमने ऐसे आले फिरौन को पकड़ा था जैसे कोई इंतहाई कुव्वत वाला किसी चीज को पकड़ता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब कुफ्फारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, क्या तुम्हारे काफिर बेहतर हैं उन काफिरों से, या तुम्हारे लिए कोई नजात लिखी हुई है साबिका सहीफों में। यानी अल्लाह कहते हैं पहले काफिरों को हमने हिलाक किया, क्या उनसे तुम नसीहत हासिल नहीं करना चाहते, और क्या तुम ये समझते हो कि ये अदाब सिर्फ उन्हीं के लिए थे और हमारे लिए कुछ ऐसे सहीफे नाजिल हुए हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं, जिनमें हमें ये लगता है कि अल्लाह ताला हमें उससे बचा लेंगे। ऐसी यकीनन कोई बात नहीं है। अगर उनके ऊपर अदाब आ सकता है, अदाब तुम्हारे ऊपर भी आ सकता है। अब यक़ूलूना, या वो मुशरिक, क्या वो मुशरिक कहते हैं, नहनु जमीउन मुंतसिर, हम एक जमात है गालिब आने वाली, यानी हम तो अल्लाह से गालिब आ जाएंगे और हम किसी सूरत भी अपने ऊपर अदाब को आने नहीं देंगे। क्या वो ये समझते हैं, सयुहज़मुल जमअ व युवल्लून दुबुर, अन करीब शिकस्त दी जाएगी, वो जमात और भागेंगे पीठ फेर करके, ये आपके खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह के मुकाबले में कभी खड़े ही नहीं हो सकते। उनकी क़यामत उनके वादे का वक्त है, वस्साअतु अदहा व अमर, और क़यामत बहुत बड़ी आफत है और निहायत तलख है। इन्नल मुजरिमीन फी दलालिन व सुऊर, बिलाशुबह मुजरिमीन गुमराही और दीवानगी में पड़े हुए हैं। यौम युस्हबून फिन्नार, जिस दिन वो घसीटे जाएंगे आग में, अला वजूहिम, अपने चेहरों के बल, ज़ूक़ू मस्स सक़र, कहा जाएगा तुम चखो तकलीफ, कुदरत वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुर रहमान मदनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान, रहमान, अल्लमल कुरआन, उसने सिखलाया कुरआन, अर्रहमान, अल्लमल कुरआन, रहमान, रहमान वो जात है जिसने कुरान मजीद सिखाया, अल्लमल इंसान, उसने खलकल इंसान, उसने इंसान को पैदा किया। ये कुरान को जिस सिखलाने की बात है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान सिखाया और आम लोगों को भी, यानी जिसको भी कुरान के सीखने का अमल, यानी जो भी कुरान मजीद को सीखता है उधर हकीकत अल्लाह ताला की तरफ से होता है। खलकल इंसान, उसने इंसान को पैदा किया, अल्लमहुल बयान, सिखाया उसको बोलना, यानी हर किसी को बोलना सिखाना भी, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। अशम्स वल कमरु बिहुस्बान, सूरज और चांद बेहुस्बान चलते हैं एक हिसाब से, यानी सूरज और चांद के चलने का एक हिसाब है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर कर रखा है। वन्नुजूमु वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, और सितारे और दरख्त यस्जुदान, वो सजदा करते हैं अल्लाह ताला के सामने। वस्समा रफ़अहा, और आसमान, उसी रहमान ने बुलंद किया उसे, आसमान को उसी अल्लाह ने बुलंद किया है। ववदअल मीज़ान, और उसने रखी है तराजू,
یعنی میزان ترازو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ نہ تم تجاوز کرو تولنے میں، یعنی ماپ اور تول میں کمی نہیں کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، اور تم قائم کرو وزن کو انصاف سے۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اور نہ تم کمی کرو تول میں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین اسی نے رکھا بچھایا اس کو مخلوق کے لیے۔ یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے اپنی تمام مخلوق کے لیے۔ اور اس زمین میں ہے کیا؟ فیہا فاکہۃ، اس کے میوے ہیں، والنخل، کھجور کے درخت ہیں، ذات الاکمام، غلافوں والے، یعنی غلاف ان کے اوپر چڑھے ہیں اور ان کے چھلکے کو اتار کر کے اس پھل کو کھایا جاتا ہے۔ والحب، اور دانے ہیں، ذو العصف، بھوسے والے، والریحان، اور پھول ہیں خوشبودار۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ یہ پیغام اللہ رب العالمین کا، اور یہ جو سوال ہے یہ جنوں سے بھی ہے اور انسانوں سے بھی ہے۔ اور سورۃ الرحمن میں 31 مرتبہ اللہ رب العالمین نے فبأي آلاء ربكما تكذبان کہہ کر کے لوگوں سے سوال کیا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال الفخار، گنگناتی مٹی سے، جیسے کوئی ٹھیکری ہوتی ہے اس مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ وخلق الجان، اور اس نے پیدا کیا جن کو، من مارج من نار، شعلہ آتش سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین ورب المغربین، وہی رب ہے دونوں مشرقوں کا، ورب المغربین، اور دونوں مغربوں کا۔ یعنی مشرق تو ایک ہے، مغرب بھی ایک ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ کہا کہ وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مشرق سے لے کے اگلی سمت تک یہ جتنا بھی فاصلہ بنتا ہے یہ مشرق ہے۔ تو اس مشرق کے اس والے کنارے اور مشرق کے دوسرے والے کنارے، یہ دونوں مشرقیں ہیں، لہذا ان کو مشرقین کہہ دیا گیا۔ اور مغرب بھی اسی طرح، ایک سمت سے لے کے دوسری سمت تک یہ جتنے دو کنارے ہیں ان کو مغربین کہہ دیا گیا۔ تو اس میں جنوب اور شمال بھی شامل ہے۔ تو اللہ مشرقوں مغربوں، یعنی مشرق مغرب جنوب اور شمال کا رب ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اجل بحرین یلتقیان، اس رحمان نے جاری کر دیے وہ سمندر جو باہم ملتے ہیں، جو سمندر آپس میں ملتے ہیں، اس اللہ نے وہ سمندر جاری کر دیے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، نہیں وہ تجاوز کرتے اس سے، یعنی کھارا پانی میٹھے پانی کے ساتھ نہیں ملتا اور میٹھا کھارے پانی کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان۔ یہ جو مرجان ہوتا ہے یہ بھی موتی ہوتے ہیں، لیکن یہ نباتات کی صورت میں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ان کا ایک چھوٹا سا پودا بھی ہوتا ہے، پھر وہ پودا آہستہ آہستہ بڑھتا بھی ہے، اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ کبھی ائی آلاء ربکما تکذبان، تو کون کون سے تم دونوں جنوں انسانوں اپنی نعمتوں کو، اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُرْسَلَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے ہیں چلنے والے جہاز اور کشتیاں جو اونچے اٹھے ہوئے سمندر میں پہاڑوں کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسی کی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو من علیہا فان، سب کے سب جو بھی اس زمین پر ہیں فان، فنا ہو جائیں گے، جو بھی اس زمین کے اوپر موجود ہیں، ہر ذی روح فانی ہے اور اس دنیا سے جانے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا چہرہ اپنے آپ کے رب کا، باقی رہے گا چہرہ آپ کے رب کا، ذو الجلال والاکرام، جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم
دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، کل یوم هو فی شان، ہر روز وقت وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے اور ایک نئے کام میں ہوتا ہے۔ ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے اے جنوں انسانوں، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے اور تم سے سوال کیے جائیں گے اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا اور بدلہ اور صلہ دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جنوں انسانوں، انسانوں اور جنوں کے گروہ، ان استطاعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو نا، ان تنفذوا من اقطار السماوات، کہ تم نکل جاؤ کناروں سے آسمان اور زمین کے، فانفذوا، تو نکل جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں یہ میری زمین ہے، اگر اس زمین سے کہیں دوسری جگہ نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم نکل سکتے مگر غلبے سے ہی، یعنی تم اللہ سے تو غالب آ ہی نہیں سکتے، تو اللہ کی زمین سے بھی کہیں اور بھاگ نہیں سکتے۔ ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، تو تم کون کون سے اپنے پروردگار کی نعمتوں کو چھٹاؤ گے؟ یرسل علیکما شواظ، چھوڑا جائے گا تم دونوں پر شعلہ من نار، آگ کا، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران، کہ نہ تم عذاب سے بچ سکو گے۔ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان اور ہو جائے گا سرخ، جیسے سرخ چمڑا ہوتا ہے، یہ آسمان سرخ چمڑے کی صورت اختیار کر لے گا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، پھر اس دن نہ پوچھا جائے گا اپنے گناہ کی بابت کوئی انسان ولا جان اور نہ کوئی جن۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں کی علامت ہی سے۔ فَيُؤْخَذُ، تو وہ پکڑے جائیں گے، بالنواصی، پیشانی کے بالوں سے، والاقدام، اور قدموں سے، اللہ تعالیٰ پیشانی کے بال اور قدموں سے پکڑ کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہذہ جہنم، اور ایسے نافرمانوں سے کہا جائے گا یہی ہے جہنم، التی یکذب بها المجرمون، جسے جھٹلاتے تھے اس کو مجرم لوگ، یطوفون، وہ چکر لگائیں گے، بینہا، جہنم کے درمیان، وبین حمیم آن، اور سخت گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، دو باغات ہیں جنت میں، کئی سارے باغات ہیں لیکن اللہ کے سامنے ڈرنے والے کے لیے دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دونوں خوب شاخوں والے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں دو چشمے جاری ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، تکیہ لگائے ہوئے ایسی مسندوں پر جس کے استر موٹی ریشم کے ہوں گے، وجن الجنتین دان، اور پھل ان دونوں باغوں کے انتہائی قریب ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ فیہن قاصرات الطرف، ان میں حوریں ہوں گی نظریں جھکائی، جھکی نظروں والی، لم یطمثہن انس، نہیں ہاتھ لگایا ہوگا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے، والا جان، اور نہ ہی کسی جن نے۔ ایسی حوریں ہوں گی جنوں کا بھی ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوگا اور کسی انسان نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ ہیرے ہیں اور وہ موتی ہیں،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کون کون سے اپنے پروردگار کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نہیں جزا احسان کی مگر احسان ہی۔ جو اللہ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ اسے نیکی ہی کی صورت میں اس کا اچھا اس کو صلہ دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں سے کم درجہ دو اور بھی باغات ہیں، یعنی یہ جو باغ جن کا اللہ نے تذکرہ کیا اللہ کہتے ہیں ان سے کم اور بھی باغ ہیں۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ادھا مدان، گہرے سبز سیاہی بال وہ باغ ہوں گے۔ کبھی ای آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان، ان دونوں میں جو دو چشمے ہیں، نضاختان جوش مارتے ہوئے۔ کبھی ای آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہہ، ان دونوں میں لذیذ پھل ہوں گے۔ ونخل و رمان، اور کھجورے ہیں اور انار بھی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات الحسان، ان میں خوب سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، حوریں محفوظ ہوں گی خیموں میں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں ہاتھ لگایا ان کو کسی انسان نے اور ان سے پہلے نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرہ، تکیہ لگائے ہوئے ایسے قالینوں پر وہ موجود ہوں گے، خضر جو سبز ہے، وعبقری حسان، اور نہایت نادر انتہائی نفیس ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک، برکت ہے نام آپ کے رب کا، ذل جلال والاکرام، جو ذل جلال والاکرام ہے، جلال والا ہے اور عزت والا ہے۔ سورۃ الواقعہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی واقع ہو جانے والی، مراد اس سے قیامت ہے، قیامت جب واقع ہو جائے گی، لیس بوقعتها کاذبہ، نہیں ہوگا اس کے واقع ہوتے وقت کوئی بھی جھٹلانے والا۔ جو قیامت کو نہیں مانتے تھے جب قائم ہو جائے گی تو کوئی اسے جھٹلا نہیں سکے گا۔ خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی ہے، دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو قیامت پست کرنے والی ہے۔ رافعہ، بڑے کمزور لوگوں کو یہ قیامت بلند کرنے والی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب ہلائی جائے گی زمین سخت، جب ہلایا جائے گی زمین سخت ہلایا جانا۔ وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، ریزہ ریزہ کر دیا جانا۔ فکانت ہباء منبثا، تب وہ ہو جائیں گے ذرات بکھرے ہوئے۔ وکنتم ازواجا ثلاثہ، اور تم ہو جاؤ گے تین قسم کے لوگ، یعنی تین قسم، تین حصوں میں آپ تقسیم کر دیے جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنہ، سو دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا خوب ہے دائیں ہاتھ والے۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی حقیر ہیں اور کیا ہی دلیل اور گندے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ السابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، سبقت ہی لے جانے والے ہیں، یعنی ایک اصحاب الیمین ہے، ایک اصحاب الشمال ہے، ایک السابقون الاولون ہے۔ اولئک المقربون، یہی مقرب ہیں، فی جنات النعیم، نعمت والے باغات میں۔ ثلۃ من الاولین، بڑی جماعت پہلے لوگوں میں ہوگی، وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے سے لوگ ہی پچھلے والوں میں ہوں گے۔ یعنی یہ جو السابقون الاولون ہیں، یہ جو پچھلی امتیں ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ ان میں تھوڑے ہوں گے، اور جو پہلی امتیں ہیں ان میں زیادہ یہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو آخری ہیں لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے پہلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ بغیر حساب کے جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ ہماری امت میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے۔ یہ 4 ارب اور 90 کروڑ ایسے لوگ ہیں
جنہیں اللہ رب العالمین نے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا ہے، اور امت محمدیہ میں یہ لوگ سب سے زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں فی جنات و نعیم، نعمت والے باغات میں ہوں گے، سلۃ من الاولین، بڑی جماعت پہلوں میں اور تھوڑے پچھلوں میں، علی سرر موضوعہ، بیٹھنے والے ہوں گے تختوں پر جو جواہر سے جڑے ہوئے ہیں، متکئین علیہ متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے ان پر آمنے سامنے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، چکر لگائیں گے ان پر لڑکے، لڑکے ہمیشہ ہی لڑکے رہنے والے، یعنی سدا وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہی رہیں گے، بڑے نہیں ہوں گے، بے اکواب و اباریک، ساغر اور سراہیاں لیے ہوئے، وکأس من معین، اور شراب کے جاری چشمے سے ان کے پاس پیالے ہوں گے، لا یصدعون، نہ وہ مبتلا ہوں گے درد سر میں، عنہا اس سے، ولا ینزفون، اور نہ ہی وہ مستی سے مدہوش ہوں گے، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور پھل لیے ہوئے اس قسم سے جو وہ پسند کریں گے، ان کے ہاتھوں میں پھل ہوں گے، جس پھل کو جنتی پسند کرے گا وہ اسے میسر ہوگا، ولحم طیر، اور گوشت ہوگا پرندوں کا، مما اس قسم سے یشتہون جو وہ چاہیں گے، وحور عین، اور ان کی غزال چشم حوریں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی ہیں غلافوں میں لپٹے ہوئے، جزاء، اس بدلے میں جو کانوا یعملون، وہ عمل کرتے تھے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، مگر ایک ہی بول ہوگا، سلام سلام، سبھی ایک دوسرے سے سلام کریں گے اور سلامتی ہوگی، واصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا خوب ہے دائیں ہاتھ والے، فی سدر مخضود، وہ ہوں گے ایسی بیریوں میں جو بے خار ہیں، جن کے کوئی کانٹے نہیں ہیں، وطلح ممدود، اور کیلوں میں جو تہ بتہ ہیں، وظل ممدود، اور لمبے سایوں میں ہوں گے، وماء مسکوب، اور بہتے ہوئے آبشاروں، پانی آبشاروں میں، وفاکہۃ کثیرہ، وافر پھلوں میں موجود ہوں گے، لا مقطوعۃ، وہ ختم نہیں ہوں گے، ولا ممنوعہ، اور نہ ہی وہ ممنوع ہوں گے، یعنی وہ درخت پھل ایسے ہوں گے کہ نہ تو ان کا پھل ختم ہوگا اور نہ اس کے کھانے سے روکا جائے گا، وفرش مرفوعہ، اور ایسے فرش مسندوں پر ہوں گے جو اونچے ہوں گے، انا انشأناہن انشاء، بلا شبہ ہم پیدا کریں گے ان بیویوں کو نئے سرے سے، فجعلناہن ابکارا، پھر ہم بنائیں گے انہیں کنواریاں، عربا اترابا، وہ ہم عمر ہوں گی، دل ربا ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، تو یہ جو عورتیں ہیں اللہ ان کو بھی ایک نئے سرے سے پیدا کر کے ان کو بھی کنواریاں بنا دے گا، اصحاب الیمین، اصحاب یمین کے لیے، ثلۃ من الاولین، کثیر جماعت ہوگی پہلوں میں سے، وسلۃ من الاخرین، اور کثیر جماعت ہوگی پچھلے لوگوں میں سے، واصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، اصحاب الشمال، کیا ہی گندے لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم و حمیم، وہ سخت گرم ہوا میں ہوں گے کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، اور سائے میں سیاد ترین دھوپے کے، لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی فرد بخش ہوگا، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بلا شبہ وہ تھے اس سے پہلے خوشحال، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ اصرار کرتے تھے بڑے گناہ شرک پر، وکانوا یقولون، اور وہ کہتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے، ہم ہو جائیں مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اینا لمبعوثون، کیا بلا شبہ البتہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، او آباؤنا الاولون، کیا ہم اور پہلے باپ دادا بھی، قل کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، بلا شبہ پہلے بھی اور پچھلے بھی سب دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، مجموعون، یقیناً وہ جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، مقرر وقت پر ایک معلوم دن کے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر یقیناً تم اے گمراہو جھٹلانے والوں، لآکلون من شجر من زقوم، البتہ کھانے والے ہوں گے درخت سے تھوڑ زقوم کے، فمالئون منها البطون، پھر بھرنے والے ہوں گے اس سے اپنے پیٹ کو، فشاربون، پھر پینے والے ہوں گے علیہ اس پر، من الحمیم، کھولتے پانی سے، فشاربون شرب الہیم، پھر پینے والے بھی پانی پینے کے پیاس سے اونٹوں کے لیے، یہ کھولتا ہوا پانی جو ملے گا جہنمیوں کو، ایسا نہیں کہ جہنمی اس کو پیئیں گے نہیں، بلکہ وہ ایسے اس کو پیئیں گے، اس طریقے سے اس کو پیئیں گے جیسے کوئی پیاسا اونٹ ہوتا ہے، جیسے وہ پانی پیتا ہے ویسے یہ پانی پیئیں گے، ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ہوگی ان کی مہمانی روز قیامت، نحن خلقناکم، ہم نے ہی تمہیں پیدا کی، فلولا تصدقون،
پھر کیوں نہیں تم تصدیق کرتے دوبارہ اٹھنے کی؟ افرأیتم ما تمنون، بتاؤ تم جو منی تم ٹپکاتے ہو، یعنی منی جو ماں کے، جو عورت کے رحم میں جو ایک قطرہ جاتا ہے، انتم تخلقونہ، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے خالق ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقدر کر دی ہے تمہارے درمیان موت، وما نحن مسبوقین، اور نہیں ہم عاجز، بلکہ ہم پوری طرح قادر ہیں کس بات پر؟ الا، اس بات پر کہ ان نبدل امثالکم، کہ ہم بدل کر لائیں گے اور مخلوق تم جیسی، وننشئکم، اور ہم پیدا کریں گے تمہیں ایسی صورت میں لا تعلمون کہ تم نہیں جانتے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا پہلی پیدائش کو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، بھلا بتاؤ تم جو بولتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اگاتے ہو اسے، أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یا ہم اسے اگانے والے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہیں تو البتہ ہم کرتے ہیں اس کو ریزہ ریزہ، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم ہو جاؤ پشیمان ہونے والے، إِنَّا لَمُغْرَمُونَ، بلا شبہ البتہ چٹی ڈال دیے گئے ہم، بل نحن محرومون، بلکہ وہ کہیں گے ہم تو محروم ہی کر دیے گئے ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے نازل کیا ہے بادلوں سے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کر دیں کھارا، فلولا تشکرون، کیوں نہیں تم شکریہ ادا کرتے؟ افرأیتم النار التي تورون، بھلا بتاؤ وہ آگ جو تم جلاتے ہو، اانتم انشأتم، کیا تم نے پیدا کیا ہے شجرتها، درخت اس کا، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ درخت سے آگ نکالنا یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اسے بنایا یاد دہانی کا ذریعہ، ومتاعا للمقوین، اور فائدہ مسافروں کے لیے، فسبح باسم ربک العظیم، لہذا آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو نہایت عظمت والا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، تو میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بلا شبہ یہ البتہ قسم ہے اگر تمہیں علم ہو بہت بڑی، وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اور بلا شبہ یہ البتہ قرآن ہے نہایت ہی معزز، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں، لا يمسه الا المطهرون، نہیں ہاتھ لگاتے اسے مگر پاک فرشتے ہی، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے مگر پاک فرشتے ہی۔ کچھ لوگوں نے اس آیت مبارکہ سے کہا کہ قرآن مجید کو وضو کی حالت میں ہی پکڑنا چاہیے، تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے، قرآن مجید کو بغیر وضو کے بھی پکڑا جا سکتا ہے، البتہ اگر طہارت جو ہے وہ، یعنی غسل آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے تو پھر اس سے اجتناب بہتر ہے، البتہ ویسے قرآن مجید کو بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں اللہ نے پاک فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے، تنزیل من رب العالمین، نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پھر اس حدیث قرآن سے تم بے اعتنائی کرتے ہو، وتجعلون رزقکم، اور تم کرتے ہو اپنا حصہ، انکم تکذبون، یہ کہ تم تکذیب کرتے ہو، فلولا اذا بلغت الحلق، کیوں نہیں جب پہنچتی ہے روح حلق تک، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھتے ہو، یعنی اس وقت تمہیں لگتا ہے کہ ہاں موت بھی ہے، ونحن اقرب الیہ منکم، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس سے تمہاری نسبت، ولکن لا تبصرون، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر کیوں نہیں اگر تم ہو نہیں بدلا دیے جاؤ گے، ترجعونہا، تم پھیر لاتے ہو اس روح کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، فاما، بس لیکن، ان کان من المقربین، اگر وہ مردہ ہو مقربین میں سے، فروح و ریحان، مرنے والا اگر اللہ کا کوئی مقرب بندہ ہے تو اس کے لیے راحت ہے، خوشبو ہے، نعمتوں والا باغ ہے، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے، دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو کہا جائے گا سلامتی ہے آپ کے لیے، تو یقین اصحاب یمین میں سے ہے، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور اگر وہ ہوا تکذیب کرنے والوں میں سے، گمراہوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی گرم کھولتے ہوئے پانی سے ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور داخل کرنا ہے جہنم میں، ان هذا لهو حق الیقین، بلا شبہ یہ مذکور یہی یقینی حق ہے جو ہم نے آپ کو باتیں بتا دی، سبح بسم ربک العظیم، لہذا آپ تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی جو نہایت ہی عظمت والا ہے۔ سورۃ الحدید مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ما فی السماوات، جو چیز بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے، لہو ملک السماوات، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر خوب قادر ہے، هو الاول، وہی ہے اول، یعنی سب سے پہلے بھی اللہ تھا، وهو الآخر، اور اس کائنات کو ختم جب کرے گا اللہ، تو جنتیوں کو جنت اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج کر کے وہی آخر ہوگا، اب ظاہر، وہی ظاہر ہے، یعنی اپنے سوا ہر چیز کے اوپر اللہ رب العالمین کا غلبہ ہے، وہ والباطن، اور اللہ تعالیٰ ہی باطن ہے، وہ بكل شيء علیم، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، والذی خلق السماوات والارض، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو داخل ہوتی ہے چیز زمین میں، وما یخرج منها، اور جو نکلتی ہے اس سے، وما ینزل من السماء، اور جو چیز اترتی ہے آسمان سے، وما یعرج فیها، جو چیز چڑھتی ہے اس میں، وهو معکم، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تمام امور لوٹائے جاتے ہیں، یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ سینوں کے راز کو خوب جاننے والا ہے، آمنو باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، اور رسولی، اس کے رسول پر، وانفقوا، تم خرچ کرو، مما، اس مال سے، کہ جعلکم مستخلفین فی، اس اللہ نے بنایا ہے تمہیں جانشین اس میں، یعنی تمہارے ماں باپ جب اس دنیا سے گئے اور ان کے مال کے بعد تم ان کے وارث ہو، فالذین آمنوا منکم، وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا لهم اجر کبیر، اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا، وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور کیا ہے تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اور رسول یدعوکم، اور جبکہ رسول تمہیں بلاتا ہے، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وقد اخذ میثاقکم، اور تحقیق وہ لے چکا ہے پختہ وعدہ تم سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، هو الذی ينزل علی عبده، وہی اللہ ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیات، وہی اللہ ہے جو اپنے بندے پر آیات نازل کرتا ہے واضح، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے اجالے کی طرف، وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور بلا شبہ اللہ تعالی نہایت ہی شفیق، بہت ہی زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، وما لکم، اور تمہیں کیا ہے، اللہ تنفقو، یہ کہ نہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وللہ میراث السماوات، جبکہ اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، لا یستوی منکم، نہیں برابر تم میں، من انفق من قبل الفتح، جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، لڑائی کی، یعنی صحابہ کرام میں بھی درجہ ہے، جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس وقت زیادہ ضرورت تھی، اور جن لوگوں نے بعد میں خرچ کیا، یہ دونوں خرچ میں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا اجر ہے، اولئک اعظم درجۃ، یہ لوگ زیادہ عظیم ہے درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، اس کے بعد بھی، وقاتلوا، اور لڑائی کی، وکلا وعد اللہ الحسنی، اور ہر ایک سے وعدہ کیا ہے اللہ نے نیک جزا کا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے، ان الذی، کون ہے جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے، فیضاعفہ لہ، تو وہ بڑھا دے گا اسے، اس کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے عمدہ اجر ہے، یوم تری المؤمنین، جس دن آپ دیکھیں گے ایمان والوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والیوں کو، یسعا، دوڑتا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم، ان کے آگے، و بایمانہم، ان کے دائیں، بشراکم اليوم، خوشخبری ہے تمہیں آج، جنات ایسے باغات کی کہ تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یوم یقول المنافقون، جس دن کہیں گے منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، للذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، انظرونا، تم انتظار کرو ہمارا، نقتبس من نورکم، ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں تمہارے نور سے، یعنی جو منافق ہیں، جو کافر ہیں، وہ اہل ایمان سے کہیں گے
ہم چلتے ہیں تو ہمارے لیے اندھیرے ہیں، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قیلا، تو ان سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے یا وہ اہل ایمان کہیں، ارجعوا وراءکم، تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، پھر تم نور تلاش کرو، فضرب بینہم بسور لہ باب، تب حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار، اس کا ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر اس میں رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر اس کی طرف سے عذاب ہوگا۔ دنیا میں جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے، قیامت کے دن نور صرف اسی کے لیے ہوگا، اور دنیا میں جس نے برے اعمال کیے ہوں گے، قیامت کے دن اس کے لیے اندھیرا کر دیا جائے گا۔ ینادونہم، وہ منافق پکاریں گے مومنوں کو، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں، تمہارے ساتھ ہی نمازیں پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا تھا اور تم منافق بن گئے تھے، وتربصتم، اور تم نے انتظار کیا تھا، ورتبتم، اور تم نے دین کے بارے میں شک کیا تھا، وغرتکم الامانی، اور تمہاری جھوٹی خواہشات نے تمہیں فریب میں ڈال رکھا تھا، حتی جاء اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا اور قیامت آ گئی، وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکہ دیا اللہ کے بارے میں دھوکے باز شیطان نے آپ کو برگلا دیا تھا، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، لہذا آج نہ لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جن لوگوں نے کفر کیا، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، یہی تمہارے زیادہ لائق ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ وہ آگ۔ الم یقن للذین، کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ جھک جائے ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے؟ کیا وہ دن ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگ اللہ رب العالمین سے ڈریں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائے؟ وما نزل من الحق، اور اس کے لیے جو نازل ہوا حق سے، ولا یکون، ورنہ ہو الذین، ان لوگوں کی مانند جو دیے گئے کتاب اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، پھر لمبی ہو گئی ان پر مدت، فقست قلوبهم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منهم فاسقون، ان میں زیادہ تر لوگ فاسق ہیں۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بلا شبہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی بنجر زمین کو اللہ قابل زمین بنا دیتا ہے جب اس سے انگوری نکلتی ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے بیان کی ہے تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین، بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات، صدقہ کرنے والی عورتیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنا، یضاعف لهم، وہ بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے، ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے اجر ہے بہت ہی عمدہ۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، اور رسولہ، اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ راست باز ہیں، سچ بولنے والے ہیں، والشہداء عند ربهم، گواہی دینے والے اپنے رب کے نزدیک، لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے، ونورہم، ان کا نور ہے، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی دوزخی ہے۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، بلا شبہ صرف دنیاوی زندگی، لعب و لہو، کھیل تماشا ہے، وزینت، اور زینت کا سامان ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں فخر کرنا ہے۔ یہی دنیا کی زندگی ہے کہ لوگ مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، مکان میں، کوٹھی میں، بنگلے میں ایک دوسرے سے فخر کرتے ہیں، وتکاثر فی الاموال، اور دوسرے پر کثرت جتلانا مال اولاد میں، کمثل غیث، مانند بارش کے ہے کہ اعجب الکفار، اچھی لگتی ہے کسانوں کو نبات اس کا سبزہ، ثم یہیج فتراه مصفرا، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں سرد شدہ، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ فصل ہوتی ہے، پک جاتی ہے، کسان کو اچھی لگتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی کی مثال ہے، زندگی بھی کبھی جوانی میں انسان جب پہنچتا ہے یہ فصل کی طرح پک چکا ہوتا ہے، پھر بالآخر اس کی بھی زندگی کا اختتام ہے اور ختم ہونا ہے، اور پھر آخرت عذاب شدید، اور آخرت میں شدید عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ، مغفرت اللہ کی طرف سے اور رضامندی بھی، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے حیات دنیا، دنیاوی زندگی، مگر دھوکے کا سامان۔ سابقوا الی مغفرہ، تم دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف،
وجنت، اس جنت کی طرف، عرضها كعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. وعدت للذین آمنوا، وہ تیار کی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل ہے. ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ تم، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے نفسوں میں، الا فی کتاب، مگر وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے. جو بھی مصیبت آپ کی زندگی میں آنی ہے اللہ نے وہ پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے. من قبل ان نبرأها، قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں. ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر نہایت ہی آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ نہ تم غم کھاؤ اس پر جو تم سے فوت ہو جائے. ولا تفرحوا، اور نہ تم اتراؤ اس پر جو تمہیں دے، یعنی جو تم سے نعمت اللہ چھین لے اس پر غم نہیں کھانا. غم کھانا ویسے تو بندہ پریشان تو ہوتا ہے، کوئی اپنا فوت ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، لیکن یہ کہ اس کو سردر بنا لینا اور یہ سمجھنا کہ بہت ہی غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑے، اور جو اللہ تمہیں دے اس کے اوپر تکبر نہیں کرنا. اللہ نے دیا ہے تو تکبر کون سی بات ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر اترانے والے کو اور فخر کرنے والوں کو. الذین یبخلون، وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو. وَمَن يَتَوَلَّ، جو بھی منہ موڑے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بلا شبہ اللہ وہی ہے جو بے پرواہ ہے، نہایت قابل تعریف ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے اپنے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب، والمیزان، اور میزان، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ قائم رہیں لوگ انصاف پر. وانزلنا الحدید، اور ہم نے نازل کیا لوہا، فیہ بأس شدید، اس میں لڑائی ہے سخت. اور یہ لوہا جو ہے اسی نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحدید ہے. یہ لوہا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بندہ لڑائی کر سکتا ہے، اس سے منافع للناس، لوگوں کے لیے کئی سارے فائدے ہیں. ہر چیز میں تقریباً لوہے کی آمیزش ہوتی ہے، تو اس سے چیزوں کو پختہ کیا جاتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، من ینصرہ، کون اس کو جو مدد کرتا ہے اس کی، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، بن دیکھے. یعنی اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسولوں کو بن دیکھے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہایت قوی، بہت ہی زبردست ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو، ابراہیم کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ہم نے رکھ دی دونوں کی اولاد میں نبوت. نوح کی اولاد میں بھی نبوت تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کو رکھ دیا تھا. والکتاب، اور کتاب بھی انہی کے پاس تھی. فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے کچھ محتد، ہدایت پانے والے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے ان میں فاسق ہیں. ثُمَّ قَفَّيْنَا، پھر ہم نے لگاتار بھیجا، عَلَىٰ آثَارِ، من کے نقش قدم پر، بِرُسُلِنَا، اپنے رسولوں کو. وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم، اور ہم نے پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو. وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ، اور ہم نے دی اس کو انجیل. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے رکھ دی، فِی قُلُوبِ الَّذِینَ، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اتبعوہ، پیروی کی اس کی، رأفۃ، شفقت، ورحمۃ، اور مہربانی، ورہبانیت، اور رہبانیت، دنیا کو ترک کر دینا. ابتدعوہا، انہوں نے خود سے ایجاد کر لیا تھا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہودیوں میں اور عیسائیوں میں یہ جو دین کا لبادہ اوڑھ کے دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، پہاڑوں جنگلوں کی زندگی گزارنا، یہ اللہ نے ان کے لیے نہیں لکھا تھا، بلکہ انہوں نے خود سے ایجاد کر لیا. فَكَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے یہ ان کے اوپر نہیں لکھا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر تلاش کرنے اللہ کی رضا کے. یعنی انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کا یہ ہیلا بہانہ تلاش کر رکھا تھا. جیسے آج بھی بہت سے لوگ ہیں، کوئی بندہ ہے وہ کپڑے نہیں پہنتا، کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں بال نہیں کٹواؤں گا، تو وہ یہ کہ شاید اس سے اللہ کو راضی ہوگا، اللہ تو اس سے راضی نہیں ہوگا. ہمارا ہوا حق رعایتھا، پھر نہیں انہوں نے خیال رکھا اس کا جیسا اس کا خیال رکھنے کا حق تھا. اپنے اوپر کچھ شرطیں لاگو کی، پھر ان شرطوں کو پورا بھی نہیں کیا.
فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، پھر ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کا اجر، وكثير منهم فاسقون، ان میں بہت سارے لوگ فاسق تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وآمنوا، ایمان لاؤ اس کے رسول پر، یؤتکم کفلین من رحمتہ، تمہیں دے گا دو حصے اجر اپنے رحمت سے، یعنی اللہ تمہیں ڈبل اجر دے گا ایمان اور تقوی کی صورت میں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے ایسا نور بنائے گا، تمشون بِهِ، کہ تم اس کے ذریعے قیامت کے دن چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ جان لے اہل کتاب، اللہ يقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ بلا شبہ نہیں وہ طاقت رکھتے کسی چیز پر اللہ کے فضل سے، یعنی اہل کتاب کا کسی چیز کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے اور سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بلا شبہ تمام فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ یہ فضل اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جی، سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر خلیجی ممالک سے پاکستان بھیجا جا سکتا ہے؟ بالکل بھیجا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کے رہنے والے لوگ کسی بھی دوسرے ملک میں بسنے والے لوگوں کو صدقہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔